السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آئین معطل ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ ابھی تک نہیں کھلی۔ پوری قوم رات بھر یہ انتظار کرتی رہی کہ وہ سپریم کورٹ جو خان کو ہٹانے کے لیے تو رات کے 12 بجے کھل گئی تھی، اس دفعہ بھی کھل جائے گی۔ آئین سے پنگا لے لیا گیا ہے، الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر وہ بڑی آسانی سے نکل جائیں گے۔ یعنی یہ بڑی سادہ بات ہے، بڑی سمپل چیز ہے کہ انہوں نے الیکشن کمشنر کو استعمال کیا، انہوں نے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی اور اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت جس طرف حالات جا رہے ہیں، شہباز شریف اس ساری صورتحال کے اندر فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی شہباز شریف یا تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئیں گے، آرٹیکل 6 لگے گا ان پہ، یا پھر توہین عدالت کے جرم میں نائل کم از کم ضرور ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سکندر سلطان راجہ جسے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے اس ساری کہانی کے اندر، ساری صورتحال کے اندر، وہ بھی فارغ ہو جائے گا، نشان عبرت بن جائے گا۔ اس طرح کے حالات بن رہے ہیں۔ کالے کوٹوں والے، آئین کی پاسداری کرنے والے اور آئین کی پاسداری کے لیے قربانیاں دینے والے وکلاء اور تمام وہ لوگ اس وقت شدید غصے میں ہیں اور شدید رد عمل آئے گا۔ یعنی آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ جو اتنی بڑی انہوں نے غلطی کر دی ہے، اس غلطی پر کوئی نہیں بولے گا۔ مشرف نے جب عدلیہ کو معطل کیا تھا، ججز کو، اس کے بعد مشرف کو لگتا تھا کہ وہ مینج کر لے گا کیونکہ وہ ڈکٹیٹر ہے، کیونکہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن مشرف مینج نہیں کر سکا تھا جب کالے کوٹوں والے نکلے تھے، لہٰذا یہ حکومت تو بڑی کمزور وکٹ پر ہے۔ اور اس وقت معاملہ سپریم کورٹ کی اپنی عزت کا ہے، عمران خان کی عزت کا نہیں، عمران خان کی پارٹی کا نہیں۔ عمران خان کا تو نیریٹو جیت رہا ہے، الیکشن کل ہوں، 2 سال بعد ہوں، نہ ہوں، عمران خان تو اس نظام کو ننگا کر رہا ہے اور نظام وہ ننگا ہو چکا ہے۔ دن بدن جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی نکلتی جا رہی ہے۔ لیکن اب امتحان اصل میں سپریم کورٹ کا ہے کہ سپریم کورٹ کی عزت کیا، سپریم کورٹ کا وجود کا مسئلہ، ایگزسٹنس کا جس کو آپ مسئلہ کہتے ہیں نا، وہ اس وقت ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، آئینی معاملہ ہے، آئین کو پروٹیکٹ اگر سپریم کورٹ نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ یعنی سپریم کورٹ نے کوئی احسان نہیں کرنا کسی پہ۔ اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، چیف جسٹس جو ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے تاریخ کے اندر کیا بننا ہے۔ لہٰذا اس وقت جو سائن سامنے آ رہے ہیں، جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے، شہباز شریف اس کے اندر نہیں بچے گا۔ یعنی جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ اگلے سال بھی الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ وہ بھی نہیں کروائیں گے، ان کو سب کو پتہ ہے۔ سارا پریشر دیکھ کے ساری صورتحال کو اس وقت 2 طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو پتہ ہے، ان کو یہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ ان کے اس فیصلے کو اڑا دے گی۔ دیکھیے نا، ٹیکنیکلی چیزیں دیکھیں، الیکشن کمیشن کیسے 5.5 مہینے الیکشن لیٹ کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ 5.5 مہینے، یعنی اگر آپ 30 اپریل کو، جو کہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر نے ڈیٹ دی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے اس کے حکم پہ 30 اپریل کو آپ نہیں کروا رہے، تو آپ صدر سے مشاورت کرتے ہیں کہ اس دن ہم نہیں کروا سکتے، اگلی آپ ڈیٹ دیں ہمیں۔ اب ڈیٹ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو نہیں ہے کہ فلاں دن، اگر اختیار ہوتا تو پھر گورنروں کے جو ہے وہ انتظار نہ کیے جاتے۔ سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ گورنر صاحبان کو یہ نہ کہتی کہ آپ لوگ الیکشن کی ڈیٹ دیں، لہٰذا الیکشن کمیشن کے پاس ڈیٹ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، بالکل اختیار نہیں ہے، تو کیسے 8 اکتوبر کی دے دی؟ تو لہٰذا یہ تو بڑا کمزور کیس ہے۔ اب ایک اور چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے کہ حکومت کو شاید لگتا ہے کہ اچانک 30 اپریل کو الیکشن ہو، لیکن اچانک جو ہے وہ سپریم کورٹ اس پہ وہ کیس چلے اور لمبا چلے وہ ہو تو پی ٹی آئی کو ٹکٹ دینے کا وقت نہ ملے یا اس پر جو ہے وہ کیمپین کرنے کا وقت نہ ملے۔ لیکن خان نے ساتھ تیاریاں جی پوری رکھی ہوئی ہیں۔ آج زمان پارک کے اندر خان نے میٹنگ کی اور بلائی بھی ہوئی ہے، مزید مشاورت بھی رہنماؤں سے کر رہے ہیں کہ جو ہفتے والے دن جلسہ ہونا ہے، یعنی خان اپنا جو ایک کیمپین کا سلسلہ ہے وہ نہیں روکے گا، کیونکہ خان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن تو ان کا باپ بھی کروا کے رہے گا،
یہ کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جا کے الیکشن ملتوی کر دیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا. یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئیں گے اور اس سارے معاملے کے اندر بری طرح پھنس جائیں گے. اور اس سارے معاملے کو لیڈ جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کریں گے. اعتزاز احسن کہتے ہیں وقت پر الیکشن نہیں ہوتے تو نگران حکومتیں آئین پاکستان کے مطابق غاصب حکومتیں ہوں گی جس کی سزا آرٹیکل 6 کے مطابق ہوگی. یعنی غدار ہوں گی, قبضہ گروپ ہوگا, مارشل لا کی پیداوار جس طرح ہوتی ہے مارشل لا یہ ہوگا. یعنی آئین کہتا ہے کہ جو آپ کی عبوری حکومتیں ہیں وہ 90 دن کے لیے ہیں, 91 دن کے لیے بھی نہیں ہیں, 92 دن کے لیے بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ تو سیدھا وہ تقریباً کو 150-200 دن ہی آگے لے گئے الیکشن. تو لہٰذا وہ تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے الیکشن آگے کر دیا لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو باقی وقت آپ نے الیکشن 5.5 مہینے آگے کیا ہے اس کے دوران پنجاب یا KPK کا انتظام کون سی حکومت چلا رہی ہوگی؟ یہی نگران حکومت جو ہوتی 3 مہینے کے لیے ہے. یعنی اگلا سسٹم کیسے چلے گا؟ تو اس سارے معاملے کے اندر بے شمار لوپ ہولز ہیں. یہ سارا معاملہ نہیں ٹکنے جا رہا لیکن پاکستانیوں کو رات بھر انتظار ضرور تھا کہ آئین معطل ہو چکا ہے, سپریم کورٹ سو موٹو لے گی. لیکن آج کے دن تو خیر 23 مارچ ہے, چھٹی کا دن بھی ہے, تو آج کے دن تک تو نہیں لیا گیا. اچھا جی, اسد عمر صاحب, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا مستقل موقف رہا کہ آئین میں ان کا اختیار ہی نہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے. وہی بات آج یہ کون سی شک ہے کہ آئین کی جس کی بنیاد پر الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان کیا ہے. یہ اسد عمر نے سوال پوچھا اور بڑا ویلڈ سوال ہے. میں کہا کہ یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر تو یہی روتے رہے نا کہ ہمارے پاس ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں, تو کیسے ڈیٹ دے دی؟ ارشاد بھٹی صاحب جی اس پہ بڑا وہ جاندار ٹویٹ کرتے وہ کہتے ہیں جمہوریت جائے بھاڑ میں, ووٹ کو عزت دو جائے بھاڑ میں, آئین جائے بھاڑ میں, ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ جائے بھاڑ میں. الیکشن کمیشن نے پنجاب الیکشن ملتوی کر دیے. الیکشن 30 اپریل کے بجائے اب 8 اکتوبر کو ہوں گے. توہین سپریم کورٹ ایک نیا آئینی برہان, افسوس, شرمناک. اور اس وقت یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کالے کوٹوں والوں کو اب میدان میں آنا پڑے گا اور وہ میدان میں آنے جا رہے ہیں. آج حسان نیازی ان کو بھی دوبارہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی اسلام آباد کی مجسٹریٹ کی عدالت میں اور ان کا اب وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں تو لہٰذا اب ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی. تو وہ بھی بڑے ایکٹیو یعنی PTI کے وکیل ہیں اور وہ بڑے سارے معاملے کو وہ بھی لیڈ کریں گے. تو وکلاء باہر نکلنے جا رہے ہیں اور جناب یہ ساری صورتحال جو ایک اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں تو یہ ملک تباہی کی طرف معاملہ کو لے کے جائے گی. حبیب اکرم کہتے ہیں یمن اور لبنان نے سیکیورٹی اور مالی مشکلات کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیے اور خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے. یعنی یمن اور اس سے پہلے لبنان بھی یہی غلطی کر چکے ہیں اور خانہ جنگی کے اندر وہ مبتلا ہوئے. تو یہ جی اس وقت الیکشن کے حوالے سے صورتحال ہے. خان نے بہرحال اپنی تیاری پوری رکھی ہوئی ہے, خان پیچھے نہیں ہٹ رہا. الیکشن کی تیاری, جلسے کی تیاری چل رہی ہے اور اب کیونکہ خان کو پتا ہے کہ اب سارا نظام ننگا ہو چکا ہے, اب سپریم کورٹ کا امتحان ہے, وکلاء کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح آئین کی بحالی کے لیے وہ خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. اب جی حامد میر صاحب نے آج ایک کالم لکھا اور انہوں نے جنرل باجوہ کے سارے کالے کرتوت, سارے تو نہیں, سارے تو بہت سارے ہیں, کئی کتابیں لگ جائیں گی باجوہ کے کرتوتوں پہ, لیکن کچھ انہوں نے کرتوت جو ہے نا وہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے. صحافیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بہت ساری جو ہے وہ الزامات لگتے ہیں. نمبر 1 جو انہوں نے بات کی, آج پھر انہوں نے تسلیم کیا اپنے کالم کے اندر کہ مجھے تو پتا ہے کہ میرا پروگرام, مجھ پر پابندی جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض حمید نے لگائی تھی. یعنی حامد میر صاحب ہمارے سینئر ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, لیکن ایک بات کی نہیں سمجھ آتی کہ کبھی پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان کیا بیچتا ہے, عمران خان کی کیا جرت ہے کہ وہ میرا پروگرام بند کر دے. پھر میر صاحب نے کہا کہ نہیں میرا پروگرام جو ہے نا وہ عمران خان نے بند کیا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ باجوہ نے بند, یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کیا جب عمران خان کی حکومت تھی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں عمران خان نے میرا کیا, اور آج پھر انہوں نے لکھ دیا, انہوں نے کہا عمران خان نے نہیں میرا پروگرام بند کیا, میرا پروگرام جو ہے وہ مجھ پر جو پابندی لگائی گئی وہ جناب وہ کہتے ہیں پابندی جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے لگائی. کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں لیکن میرے PTI والے جو دوست ہیں وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں لیکن جنرل فیض کا نام نہیں لیتے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جس باجوہ کا نام لینے پر نواز شریف پر پابندی لگائی گئی پیمرا کی جانب سے,
اس نواز شریف کی جماعت کی جانب سے باجوہ کا نام نہیں لیا جاتا، فیض حمید کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا سچ ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ رائے ہے۔ عمران خان کو وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دبایا نہیں جا سکتا پی ٹی آئی کو، اور ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کہتے ہیں دور حکومت میں سپریم کورٹ کے ذریعے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی تھی، اور آج کل وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، یعنی کوئی پارٹی اس طرح سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، پھر انہوں نے باجوہ کے حوالے سے بے شمار، انہوں نے کہا کہ باجوہ نے ایک تو میرے بارے میں جھوٹ بولا، وہ کہتے سر عام جھوٹ بولتے تھے، میرے بارے میں جھوٹ بولا، مجھ پر توہین رسالت کے جو ہے وہ پرچے کروائے، مقدمات کروائے، میرے بارے میں کہا کہ میں اجمل قصاب کا میں نے انٹرویو کیا اور اجمل قصاب کے میں گاؤں گیا تھا، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھ پر الزامات لگائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ باجوہ نے مجھے کہا کہ تم عمران خان کے پاس جاؤ، عمران خان سے کہو اسد عمر کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیں، عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ پنجاب کے عہدے سے ہٹا دیں۔ میں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں جا کے کہوں کہ اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، پھر کسی اور نے پیغام دیا، تو پھر خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ مجھے باجوہ صاحب نے بڑی سختی سے کہا کہ جاؤ پیغام دو میرا شہباز شریف کو کہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دے، ہم تمہیں 2018 کے اندر وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ تو میں نے ریفیوز کیا، تو باجوہ نے مجھے تلخ لہجے کے اندر کہا، وہ کہتے ہیں میں صبح پہنچ گیا لاہور، میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا خبردار اپنے بھائی کا ساتھ مت چھوڑیے گا، اور پھر جناب شہباز شریف صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا اور وہ رونا شروع ہو گئے۔ تو وہ باجوہ کے حوالے سے بے شمار آج کے کالم کے اندر جو ہیں وہ انہوں نے انکشافات کیے، اور کہتے ہیں کہ باجوہ نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے جھوٹا ہوں، میں جو ہے عمران خان اور شیخ رشید کی طرح جھوٹا ہوں۔ لیکن جی باجوہ صاحب کے سارے کرتوت، وہ لوگ جو کل تک باجوہ صاحب کے آگے پیچھے تھے، اور پھر جناب یہ بھی انکشاف کرتے ہیں احمد میر صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا، میں مارشل لا لگا دوں گا، 5000 لوگوں کو میں الٹا لٹکا دوں گا، یعنی ٹانگ دوں گا، پھانسیاں دے دوں گا۔ اور پھر ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں ارشاد بھٹی اور سلیم صافی آرمی ہاؤس کے اندر باجوہ نے ہمیں بلایا اور کہا عمران خان سے کہو کہ جب وہ نواز شریف پر تنقید کرتا ہے تو جنرل جیلانی کا نام نہ لیا کرے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو احمد میر صاحب نے آج بے نقاب کی ہیں۔ اس کا وہ کالم آپ احمد میر صاحب کا پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔